پاکستان کے نظام عدل و انصاف میں ایک تاریخی آزمائش اور تلاطم کا سماں ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی جانب سے عدالتی امور میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزامات کا قضیہ ابھی منطقی انجام تک نہیں پہنچا تھا کہ سوشل میڈیا میں اعلیٰ عدلیہ ججز کے خلاف ایک دھواں دھار کیمپین چل رہی ہے۔ کئی ججز سنگین الزامات کی زد میں ہیں۔ پچھلے چند دنوں میں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 معزز جج صاحبان کے خلاف ریفرنسز بھی دائر ہو گئے ہیں، جن میں ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوئے ہیں۔ ان میں حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ترقی پانے والے جسٹس شہزاد احمد خاں، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود جہانگیری شامل ہیں۔ تینوں ججز نے حساس کیسز میں حکومت مخالف فیصلے دیے۔ جسٹس شہزاد احمد خان نے پنجاب میں 8 الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد میں الیکشن ٹریبونل کے سربراہ ہیں، جبکہ جسٹس بابر ستار کے سامنے آڈیو لیکس کیس زیر سماعت ہے۔ تینوں جج صاحبان کے خلاف مختلف درخواست گزاروں نے شکایتی ریفرنسز میں تہلکہ خیز الزامات کے ساتھ مواخذے کا مطالبہ کیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف توہین آمیز مہم کے خلاف آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت ہوئی، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے علاوہ تمام ججز نے شرکت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا، ہم اس کیمپین کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب ججز بھی کیا ٹویٹ کریں کہ میری ڈگری صحیح ہے یا نہیں؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ ججز کے خلاف مہم چلی، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے کبھی کوئی بات نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس کی توثیق کر رہے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اب ہم حکومت اور پیمرا کو بتائیں گے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ ادارہ جاتی رسپانس ہے، جو اس میں ملوث ہوگا اپنی گرمیاں اڈیالہ جیل میں گزارے گا۔ اس پس منظر میں اہم بات یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے شکایتی خط پر سپریم کورٹ میں اسقط نوٹس کی سماعت پچھلے 2 ماہ سے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہے۔ اس اہم موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا۔ پاشا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اچانک ہم نے دیکھا ہے کہ 2 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور سپریم کورٹ پہ پہنچنے والے نئے سپریم کورٹ جج جناب جسٹس شہزاد احمد ملک جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے خلاف سوشل میڈیا میں ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ شکایات ایک دم سامنے آ گئی ہیں، 2 سال 3 سال پرانے معاملات بھی ہیں، اور یہ تینوں ججز سے اتفاق کی شاید بات یہ ہے کہ انہوں نے حالیہ دنوں میں ایسے فیصلے دیے جو یقیناً حکومت کو بہت ہی ناگوار گزرے ہوں گے، بہت ہی حساس معاملات کے اندر، اور پھر یہ کیمپین شروع ہو گئی جس پر کہ آج ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فل کورٹ ریفرنس بھی ہوا ہے۔ اس سے منسلکہ معاملے پر ایک اسقط نوٹس بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اس دوران ان ججز پر یہ ایک نیا دباؤ آیا ہے۔ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور پاکستان بار کونسل وغیرہ میں کیا ویو؟ آئی نو کہ اب آپ اس کے چیئرمین نہیں ہیں، لیکن اوورآل آپ کا کیا کہنا ہے؟ کامران خان صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات میں بطور آفیسر آف دی کورٹ، بطور پریکٹسنگ لائر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ چونکہ یہ تینوں ججز، ایک جج صاحب پنڈی سے بلانگ کرتے ہیں، ملک شہزاد صاحب، باقی 2 جج صاحبان اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں، اور میں ان کو اس وقت سے تینوں کو جانتا ہوں جب یہ پریکٹس انہوں نے سٹارٹ کی تھی۔ تو ایک چیز میں پورے وثوق کے ساتھ آپ کے ذریعے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تینوں جج کریڈیبلٹی کے حوالے سے بہت اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ وہ ان کے جو شخصیت ہے اس میں کسی قسم کا بھی عنصر کرپشن کا پایا جاتا ہو، یا وہ اس طرح کے سفارش سنتے ہوں، یا انہوں نے کسی کو انڈیو ایڈوانٹیج دی ہو۔ یہ تو بات ہے وہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کی، تو وہ میں عرض کروں کہ مجھے پرسوں ہی اس چیز کا پتہ چلا تو مجھے یاد آ گیا، آج سے 47 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں ایک سپریم کورٹ کے جج جو اس وقت یہ صفدر شاہ صاحب تھے، جو ان مائنارٹی ججز میں شامل تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو بری کر دینا چاہیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اور یاد ہوگا آپ کو کہ ان کی میٹرک کی سند بھی بعد میں جعلی نکلی اور انہیں ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور وہ افغانستان کے ذریعے بیرون ملک چلے گئے۔ اور یہ آج پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد ایک معزز جج صاحب جو کہ اپنی مرضی کے مطابق
کسی کے دباؤ میں آئے بغیر فیصلہ کر رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ان کو بطور وکیل بھی پیش ہوتے دیکھا، بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی ان کو دیکھا، اور پھر بطور جج پچھلے 3-4 سال سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بغیر کسی دباؤ اور بغیر کسی فیئر کے فیصلے کیے ہیں۔ تو اب یک ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی قرار پائی۔ آپ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، بینگ ریگولیٹر، پارٹ آف دی ریگولیٹری باڈی، جب بھی کوئی وکیل لائسنس کے لیے اپنی اپلیکیشن دیتا ہے تو پھر ایک فیس جمع کراتا ہے اس کی ڈگری کی ویریفیکیشن کے لیے، اور ہر وکیل کی ڈگری کی ویریفیکیشن متعلقہ یونیورسٹی سے کرائی جاتی ہے، اور جب وہ متعلقہ یونیورسٹی ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ دیتی ہے تو پھر اسے بار کونسل لائسنس ٹو پریکٹس دیتی ہیں۔ اور یقیناً جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے میٹر میں بھی یہی ایکسرسائز دہرائی گئی اور ان کو دیا گیا۔ اب 2 سرٹیفکیٹ ہیں، ایک سرٹیفکیٹ جو اس وقت یونیورسٹی نے دیا تھا، اور دوسرا سرٹیفکیٹ اب جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مینیپولیٹڈ میں اس کو کہوں گا، کہ کراچی کے ایک شخص نے جس کا اسلام آباد یا راولپنڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ یک اٹھتا ہے اور وہ ایک ریفرنس فائل کر دیتا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا پاش صاحب، یہ معاملہ ہو گیا گیا جسٹس طارق محمود جہانگیری کا۔ 2 اور جج صاحبان کے معاملات ہیں ایک ساتھ۔ جب یہ ہوئی کیمپین شروع ہوئی ہے تو اس میں جسٹس بابر ستار اور جسٹس شہزاد احمد ملک بھی شامل کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مخصوص پس منظر تو ان کے معاملات کا بھی ہے۔ جی، میں ملک شہزاد احمد خان کی بات کرتا ہوں، وہ بھی ہمارے سامنے ساتھ وہ پریکٹس کرتے رہے، پچھلے 28 سال انہوں نے 25 سال میرے ساتھ پریکٹس کی راولپنڈی بینچ پہ۔ بڑے انٹیگریٹی والے شخصیت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی معاملے میں بھی خود انوالو نہیں ہو سکتے۔ اگر فرض کر لیں اگر کسی جج کا بیٹا یا بیٹی اس طرح کا کوئی ان سے ایکٹ ہو جاتا ہے جس کو منظریہ نہیں ہے، کوئی اس میں کرمینل انٹینشن نہیں ہے، فرض کر لیں فار دا سیک آف آرگومنٹس ان کی بیٹی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو جج صاحب کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ پروفیشنل مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں؟ اگر بیٹے نے یا سپاؤزز میں سے کسی نے کوئی ایکٹ کیا ہے تو کیا رسپانسبلٹی جج صاحب پہ آتی ہے اگر وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ انوالو نہیں ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریفرنس بھی ان کے خلاف جو ہے وہ مخاصمت کی بیسس پہ ہے اور ان کو انڈرمائن کرنے والی بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ ایک سٹرونگ کیمپین جو ہے وہ بالکل یہ میں نے جج صاحب کی بات بھی سن لی، اب بابر ستار صاحب کی بھی، کیونکہ ان کے خلاف بھی بہت سنگین الزامات لگے ہیں، اور اب تازہ ترین جو ہے وہ ڈی جی ہاؤسنگ جو ہیں، ظاہر ہے کہ اب وہی بتائیں گے کہ اس سے پہلے کیوں نہیں انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ انہوں نے جو ہے جسٹس بابر ستار پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کئی حکومتی جو پراپرٹیز ہیں وہ انہوں نے ناجائز استعمال کی ہیں یا اس پر وہ قابض ہیں۔ کامران خان صاحب اتفاق سے ان کو بھی میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان کے والد صاحب بھی ہائی کورٹ کے جج رہے، بہت جلدی ان کی وفات ہو گئی، میاں طارق صاحب، اور یہ ایک ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی اپنی اربوں روپے کی اگر مبالغہ رائی نہ ہو تو اربوں روپے کی پراپرٹی راولپنڈی اسلام آباد میں ہے۔ ان کو اس طرح کا میرا نہیں خیال کہ ان کو ایسی کسی چیز کی ضرورت ہے، اور مجھے یہ الزام اسی طرح محسوس ہو رہا ہے جس طرح ماضی قریب میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب پر سی ڈی اے والوں نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے سرکاری رہائش گاہ کی رینوویشن پہ کروڑوں روپے خرچ کروا دیے، تو جس کو بعد میں سپریم جوڈیشل کونسل نے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایگزونریٹ کر دیا اور ان کو ود پرکس اینڈ پریویلیجز بحال کر دیا، اور یہ بھی اسی طرح کا بھونڈا الزام مجھے لگ رہا ہے جس طرح کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب پر لگایا گیا۔ اچھا سر، ایک اور چیز ابھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیزیں اب آئی ہیں، اس سے پہلے ایک بڑی چیز آئی تھی، وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک شکایتی خط چیف جسٹس آف پاکستان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا تھا، وہ 2 مہینے سے اس وقت پینڈنگ ہے، اس کی سماعت نہیں ہو رہی کیونکہ وہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے اور وہ 184(3) میں چل رہا ہے سپریم کورٹ پہ، لیکن پچھلے 2 مہینے سے اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی اس سے منسلک بات لگتی ہے بظاہر۔
جی دیکھیں، وہ آج کل الیکشن پٹیشنز ہو رہی ہیں، وہ بھی ارجنٹ نوعیت کے میٹر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ فل کورٹ اس کو سن رہی ہے۔ پہلے کچھ عید کی چھٹیاں تھیں، اس سے پہلے کچھ اور معاملے تھے، تو وہ بینچز جو ہیں وہ سارے جج معزز جج صاحبان اسلام آباد میں موجود نہیں تھے، اس لیے وہ کیس نہیں فکس ہو سکا۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں وہ فکس ہو جائے گا اور الٹیمیٹ ڈیسیژن اس کا ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب حسن رضا پاشا، پاکستان کے ممتاز سینئر قانون دان، سابق چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔